الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے اجتہاد، کہ کیا ہم قرآن مجید کی جو نصوص ہوتی ہیں، قرآن مجید کی آیات میں اجتہاد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے جدید دور میں پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، اور ایک وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے پچھلے دوروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ مسائل بیان کر دیے گئے ہیں اور ان پر اجماع ہو چکا ہے۔ تو ان دو قسم کے مسائل میں جو نئے پیش آمدہ مسائل ہے اس میں تو ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، اور جو پرانے مسائل ہیں جس کے اوپر امت کا اجماع ہو چکا ہے وہاں پر اجتہاد کی گنجائش نہیں بچتی۔ اب آپ کہیں گے میں اجتہاد کو کیوں لے کر چل رہا ہوں؟ جاوید احمد غامدی صاحب کی میں نے ایک کلپ یا ویڈیو سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عدت کے اندر ایک آدمی اگر نکاح کر لیتا ہے تو اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو اس صورت پہ ہم اجتہاد کریں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا جو کہ اس کے اندر مختلف علماء نے اجتہاد کیا ہے، چاروں مسائل کے اندر اجتہاد ہوا ہے، تو لہٰذا میں بھی اجتہاد کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں اجتہاد کا فنامنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اجتہاد ہوتا کہاں پر ہے۔ دیکھیں بھئی، شرائط ہیں، اصول شریعہ جو علماء نے متعین کی ہیں، یہ وہ علماء نہیں جو آج کل کے زمانے کے، یہ پچھلے زمانے کے علماء ہیں۔ انہوں نے جو اصول و ضوابط اور شرائط متعین کی ہیں، وہ شرائط یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں درپیش ہو تو ہم اس سے سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ اگر قرآن مجید میں وہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے پھر اس صورت میں ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر قرآن میں اگر وہ ڈیٹیل ہمیں پرووائڈ نہیں ہوتی تو پھر ہم حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں نہیں ملتی تو پھر اجماع امت میں دیکھیں گے، یعنی امت کا اجماع کس معاملے پر ہوا ہے، صحابہ کرام نے جو اجتہاد کیا اس پر امت کا اجماع کس معاملے میں ہوا ہے۔ جب یہ تین جو ہمارے پاس سورسز ہے، قرآن مجید، حدیث اور اجماع امت، اگر یہ تینوں سورسز سے ہمیں نالج حاصل نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر ہم اجتہاد کریں گے۔ اب اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کے لیے 25 علوم درکار ہوتے ہیں، 25 علوم سیکھنے ضروری ہوتے ہیں اجتہاد ایک آدمی کو اجتہاد کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد ہوتا بھی وہاں پر ہے کہ جب ہم نئے پیش آمدہ مسئلے کو پچھلے مسئلے کے ساتھ اس میں سے ہم ایک علت نکالتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال یوں دیتا ہوں۔ شراب کیوں حرام ہوئی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کی علت بیان کی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ ایک تو عداوت، دشمنی، ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ چیزیں روک دیتی ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی روک دیتی ہے۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ اس چیز سے باز آنے والے نہیں ہو؟ تو مطلب شراب کو عربی زبان میں خمر بولتے ہیں، اور خمر بولتے ہیں مخامرۃ العقل، وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اب نئے دور کے اندر بھنگ آ گئی تو بھنگ بھی وہی کام کرتی ہے جو شراب کرتی ہے۔ اب بھنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم علت نکالیں گے۔ شراب حرام تھی کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، نشہ چڑھا دیتی ہے، جس کے اندر انسان اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ کیونکہ یہ چیز بھنگ میں بھی پائی گئی ہے تو لہٰذا ہم بھنگ کے اوپر بھی حرمت حرام ہونے کا فتویٰ لگائیں گے۔ اس میں علت مشترکہ ہے شراب اور بھنگ کے درمیان میں، وہ ہے جو مخامرۃ العقل، عقل کو ڈھانپ دینے والی چیز۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل اس لیے پرووائڈ کی ہے، یہ چیز اس لیے سمجھائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے بھی اجتہاد کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب ایک چیز کو اللہ خاطر خواہ قرآن مجید کے اندر منع فرما رہا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کوئی کام کر لیتا ہے تو وہ حرام ہے، تو جیسے ہی وہ کام کر لے اس کو فوراً تنبیہ کی جائے کہ یہ کام تم نے غلط کیا، اس کو تم چھوڑ دو۔
محرمات ابدیہ کی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد میں اصل ٹاپک میں آتا ہوں۔ اللہ نے محرمات ابدیہ، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان محرمات ابدیہ سے نکاح حرام ہے۔ اگر ان محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ ہم اس کو اشتہار کریں۔ کوئی ماں سے نکاح کر لیتا ہے یا بہن سے نکاح کر لیتا ہے یا بھانجی سے یا بھتیجی سے، اللہ معافی دے، میں ویسے ایگزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے منع فرما دی ہے۔ اللہ کے منع فرمانے کی صورت کے اندر اللہ نے جو منع فرمایا ہے اس صورت میں یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے، سرے سے منعقد ہی نہیں ہے، یوٹیلائز ہی نہیں ہوگا۔ اب رہی عدت کی حالت کے اندر، ایک عورت اگر عدت کی حالت کے اندر ہے تو کیا اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ یہاں پر تو حمدی صاحب مانے ہیں بھائی شادی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بھی آپ لوگ جو ان سے ہیں وہ ان کو جو عورت عدت میں ہے اس کو آپ پیغام بھی نہیں دے سکتے نکاح کا، چاہے جائے کہ آپ اس سے نکاح کریں۔ او اکننتم فی انفسکم، یہاں اللہ نے ایک بات فرمائی بھی، یا تو تم اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھو کہ جب عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی تو پھر بعد میں نکاح کا پیغام دیں گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُونَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یا پر یہ اگر تم مخفی طریقے سے عورت کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دو، ایسی کوئی اچھی بات کر دو کہ مجھے اچھے لائف پارٹنر کی تلاش ہے یا مجھے ایک اچھے رفیق کی تلاش ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن معتدہ عورت جو عدت گزار رہی ہے، چاہے وہ نکاح کی طلاق کی عدت ہے اور چاہے وہ سوگ کی عدت ہے، جس طرح ایک عورت جس کو ہدایت بولتے ہیں، جس عورت کا خامد فوت ہو گیا ہو، وہ عورت اگر عدت گزار رہی ہے اور اس صورت کے اندر عدت کے دوران اگر ایک انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ ہم اس کے اوپر قیاس کریں۔ اس کا سیدھا سیدھا حل یہ تھا کہ ہم اس بندے کو کہیں گے جس نے کسی معتدہ عورت سے نکاح کر لیا، جو عورت عدت میں تھی، جو اللہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا، جس طرح ہم بھی سب مان رہے کہ حرام ہے، تو وہاں پر اجتہاد کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو جس طرح ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے، اسی طرح عدت والی عورت سے بھی نکاح حرام ہے جب تک وہ عدت نہ گزار لے۔ تو لہٰذا تم کیا کرو کہ اب تمہاری جدائی کرائی جائے گی، پہلے جدائی کرانے کے بعد جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو پھر تجدید نکاح، یعنی پھر دوبارہ نکاح تمہارا ہوگا، نکاح ہونے کے بعد پھر پراپر وے میں تم اپنی زندگی کو چلاؤ۔ غامدی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ خاندان کے ہم بڑے بیٹھیں گے اور بڑے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، دیکھیں یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا فیصلہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی کاروباری فیصلہ ہے جو بڑے بیٹھ کے کریں گے، نہ ہی یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا اختیار اللہ نے لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے کہ بڑے بیٹھ کے جرگہ کرے اور بڑے جو فیصلہ کر لے اس کے مطابق آمین کہہ دے۔ العوام کا نام جو ان سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ان سے ہے وہ دینی مسائل کے معاملے میں ایسے ہی ہے جیسے ایک لا علم چیز ہے، جس طرح کہ ایک جانور کو نہیں پتہ ہوتا اب دین کیا چیز ہے، اس طریقے سے عام عوام کو دین کے معاملے میں نہیں پتہ ہوتا۔ وہ جو بڑے جرگہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان کے پاس نالج ہوگا تو وہ جرگہ کریں گے نا۔ تو یہ چیز کہ بڑے جرگہ کریں گے اور بڑے کے جرگوں کے اندر بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے کہ اب جس نے عدت میں نکاح کر لیا تو کیا کرے جی، اب بچے پیدا ہو گئے ہیں جناب تو ان کا کیا پریشان حال ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز معاملے کو الجھانے کے لیے اور ایک چیز کو غلط ٹریک پر ڈالنے کے لیے جو بات کی گئی ہے، اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس بندے کو بتایا جائے کہ تمہارا نکاح منعقد نہیں ہوا، عورت کا اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر لو، بس بات ختم۔ اتنی چھوٹی سی بات کو انہوں نے الجھایا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، میں نے یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد ہمیشہ ان مسائل میں ہوگا جو مسائل نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، ان کے اندر اجتہاد ہوگا، جن کے اندر قرآن مجید کی نص موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صراحت موجود ہے، یا اجماع امت میں صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، وہاں پر ہم اجتہاد نہیں کریں گے۔ یہ اجتہاد کی غلط ڈیفینیشن ہے جو غامدی صاحب نے پیش کی ہے۔ یہ میں نے مختصر سی ویڈیو آپ کو بتائی ہے، بنا کر دکھائی ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے بھی اصل میں اجتہاد کا فنامنا کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اجتہاد کے بارے میں کوئی سوال آتا ہے تو کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجتہاد کے بارے میں، مزید اجتہاد کی کیا شرائط ہے اور اجتہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر میں وہ بیچ میں پٹ کرنا شروع کر دوں اسی ویڈیو کے اندر تو ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ بس میں نے آپ کو یہ ایک قانون بتایا ہے کہ ہم اصول ثلاثہ جو ہمارے بیسک اصول ہیں،
وہ قرآن حدیث اور اجماع اگر ان سے مسئلہ نہیں نکلتا تو پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں، اور وہ بھی اجتہاد ہم وہ معتبر جانیں گے جس کی علت ہمیں اصل مسئلے سے نکلے گی۔ جس طرح میں نے شراب اور بھنگ میں علت نکالی تھی نشے والی، تو اس کے علاوہ باقی ہر قسم کا اجتہاد باطل ہے، اور اجتہاد کے اوپر باقاعدہ علماء نے اصول فقہ کے اندر ایک کتاب مرتب کی ہے پوری، کی اجتہاد کی کتنی شرائط ہے اور اجتہاد کے کتنی ڈائریکشن نکلتی ہے۔ بہرحال یہ اب بحث لمبی ہو جائے گی، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ غامدی صاحب نے جو اجتہاد کی بات کی ہے وہ سراسر ان کا تسامح یا ان کی غلط فہمی ہے کہ قرآن کی جب نص موجود ہے تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ وہ نکاح جو عدت میں کیا جائے وہ باطل ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوا، اس بندے کو کہا جائے گا کہ تم نکاح کرو لیکن عورت کی عدت گزر جانے کے بعد۔ جزاکم اللہ خیر، واصل الجزا۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔